کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈی ایچ لارنس کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مشہور اور علامتی کہانی دی راکنگ ہارس ونر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 1926 میں شائع ہوئی تھی، لیکن اپنی نفسیاتی گہرائی اور اخلاقی سوالات کی وجہ سے آج بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً یہ کہانی پال نامی ایک نوجوان لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو اپنی ماں ہیسٹر کے ساتھ رہتا ہے، اور ہیسٹر وہ ایک ایسی خاتون ہے جس کے دل میں دولت اور سماجی حیثیت کی ایک نہ ختم ہونے والی خواہش ہے، ایک پیاس ہے جو بجھتی نہیں۔ ہاں، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ بظاہر ان کے پاس کافی کچھ ہے، مطلب ایک اچھا گھر ہے، زندگی ٹھیک گزر رہی ہے، لیکن ہیسٹر کو ہمیشہ لگتا ہے کہ پیسہ کافی نہیں ہے۔ یہ احساس، یہ جملہ جیسے ان کے گھر میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے، ایک سرگوشی کی طرح۔ بالکل، اور یہی ماحول، یہی گھٹن پال کو مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی محبت پانا چاہتا ہے۔ اسی کوشش میں وہ ایک بہت ہی عجیب، تقریباً مافوق الفطرت قسم کی صلاحیت دریافت کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جب وہ اپنے لکڑی کے جھولنے والے گھوڑے پر، آپ سمجھیں، پوری شدت اور جنون سے سواری کرتا ہے، تو وہ پراسرار طور پر آنے والی گھڑ دوڑ کے جیتنے والے گھوڑوں کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اوہ واو، یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ اور پھر وہ اسی صلاحیت کو استعمال کر کے خفیہ طور پر پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اس کی امید بس یہ ہے کہ وہ گھر میں گونجنے والی لالچ کی ان سرگوشیوں کو، وہ جو آوازیں ہیں، انہیں خاموش کر سکے۔ اور شاید اپنی ماں کی وہ توجہ اور محبت حاصل کر سکے جو اسے نہیں ملتی۔ بالکل، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہی جنون جو محبت کی تلاش میں شروع ہوا تھا، وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ کہانی ایک بہت ہی طاقتور اور سچ پوچھیں تو الماناک انجام تک پہنچتی ہے۔ لارنس کا کمال یہی ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ یہ مادی خواہشات، یہ پیسوں کا لالچ کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی کہانی کی مختلف پرتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے کہانی کے ماحول اور پال کی ماں ہیسٹر کے کردار کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اسے مراعات حاصل تھیں، لیکن وہ اندر ہی اندر خود کو بہت بدقسمت سمجھتی ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ اس نے محبت کی شادی کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ ناکامی شاید اس کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے۔ اس کے بچے ہیں، لیکن وہ ان سے ایک طرح کی جذباتی دوری محسوس کرتی ہے، جیسے وہ اس پر ایک بوجھ ہوں۔ لارنس بہت صاف لکھتے ہیں کہ اس کے دل کے مرکز میں ایک سخت، سرد جگہ تھی، جہاں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اوہ! وہ کوشش کرتی ہے، بظاہر ایک اچھی، شفیق ماں بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شاید وہ اصلی نہیں لگتا۔ اور خاندان کا رہن سہن، وہ تو بظاہر کافی اچھا لگتا ہے۔ ہاں، دیکھنے میں تو ان کا گھر شاندار ہے، باغ ہے، نوکر ہیں، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے ہر وقت پیسے کی کمی کا ایک عجیب سا احساس، ایک مستقل پریشانی۔ وہ موجود رہتی ہے۔ اور والد کا کردار، ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا۔ بس اتنا کہ ان میں اچھے امکانات تھے، مطلب پوٹینشل تھا، مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے، تو وہ بھی ایک طرح سے ناکامی کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب مل کر ایک بہت دباؤ والا ماحول بناتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اور پھر وہ خوفناک سرگوشی ہے جو گھر کی خاموشی میں مسلسل گونجتی ہے، مزید پیسہ چاہیے، مزید پیسہ چاہیے۔ یہ کوئی اصل آواز تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک اندرونی چیخ ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ بچے بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ لارنس لکھتے ہیں کہ کرسمس کے مہنگے کھلونوں کے پیچھے سے بھی یہ آواز آتی ہے، نئے جھولنے والے گھوڑے کے پیچھے سے، گڑیا گھر کے اندر سے، مطلب کوئی بھی چیز اس بنیادی بے چینی کو ختم نہیں کر پاتی۔ یہ تو بہت ہی اداس کرنے والی تصویر ہے، خاص طور پر ایک بچے کے لیے۔ پال اس سب کا کیا اثر لیتا ہوگا؟ وہ براہ راست پوچھتا ہے۔ ایک جگہ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس اپنی گاڑی کیوں نہیں، وہ ہمیشہ انکل کی گاڑی یا ٹیکسی کیوں لیتے ہیں؟ اچھا، تو ماں کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ خاندان کے غریب رشتہ دار ہیں، اور جب پال معصومیت سے پوچھتا ہے کہ وہ غریب کیوں ہیں، ہاں، تو ماں کا جواب کہانی کا مرکزی خیال کھول دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میرا خیال ہے یہ اس لیے کہ تمہارے والد کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ قسمت، لک،
تو یہاں سے قسمت اور پیسے کا تعلق سامنے آتا ہے۔ بالکل، پال پوچھتا ہے کیا قسمت ہی پیسہ ہے ماں؟ اور ماں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، قسمت وہ چیز ہے جو پیسہ لاتی ہے، اور یہ کہ امیر پیدا ہونے سے بہتر ہے خوش قسمت پیدا ہونا۔ یہ تو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں عجیب فلسفہ ہے جو وہ بچے کو دے رہی ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ خود کو بھی بدقسمت سمجھتی ہے کیونکہ اس نے ایک بدقسمت آدمی سے شادی کی۔ تو یہ بات پال کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں کی نظر میں قسمت ہی سب کچھ ہے، پیسہ، خوشی سب قسمت سے جڑا ہے، اور اس کے والد کی بدقسمتی ہی ان کی پریشانیوں کی جڑ ہے۔ تو یہیں سے، اسی لمحے سے پال کے اندر وہ شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی توجہ حاصل کرے، اس کی محبت جیتے اور سب سے بڑھ کر خود کو خوش قسمت ثابت کرے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے خوش قسمت بننا ہے۔ جی، اور قسمت کی یہی تلاش اسے اس کے لکڑی کے جھولنے والے گھوڑے تک لے جاتی ہے۔ وہ کھلونا گھوڑا۔ ہاں، جو عام طور پر بچوں کا کھلونا ہوتا ہے، وہ پال کے لیے ایک جنون، ایک جستجو کا مرکز بن جاتا ہے۔ کہانی میں اس کی سواری کی تفصیل بہت عجیب ہے، وہ جیسے کسی حقیقی دوڑ میں شامل ہو۔ بالکل، اس کی آنکھیں چمکتی ہیں، وہ پوری شدت سے گھوڑے کو جھلاتا ہے، گویا وہ سچ مچ کہیں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ گھوڑے سے کہتا ہے، اب مجھے وہاں لے چلو جہاں قسمت ہے، اب لے چلو۔ یہ بچپنے کی معصومیت سے تو بہت آگے کی بات لگتی ہے، بہت آگے کی۔ وہ اپنے انکل سے ملا ہوا چھوٹا چابک بھی استعمال کرتا ہے، گھوڑے کو مارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اسے مجبور کرے گا تو یہ بے جان کھلونا اسے قسمت تک پہنچا دے گا۔ یہ ایک رسم کی طرح بن جاتا ہے، ایک جنونی کیفیت۔ جی، ایک خفیہ جنونی رسم، ایک ٹرانس جیسی کیفیت جس میں وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن اس کی ماں اور انکل آسکر اسے اس حال میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، انکل آسکر، جو شاید صورتحال کی گہرائی نہیں سمجھ رہے، وہ مذاق میں اسے نوجوان جوکی کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جیتنے والے گھوڑے پر سوار ہے؟ اور ماں، وہ کیا کہتی ہے؟ ماں پوچھتی ہے کہ کیا وہ اب اس کھلونے کے لیے بڑا نہیں ہو گیا؟ اس کے لہجے میں تھوڑی فکر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن پال کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے، سواری ختم کر کے اترتا ہے اور کہتا ہے، میں وہاں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ ماں یہی پوچھتی ہے تو وہ تقریباً غصے سے کہتا ہے، جہاں میں جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی خفیہ دنیا کا آغاز ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گھوڑے کا نام بدلتا رہتا ہے۔ پچھلے ہفتے سانسبینو تھا، جو ایک حقیقی ریس جیتنے والے گھوڑے کا نام تھا۔ اچھا، تو یہ پہلا اشارہ تھا کہ اس کی یہ سواری کسی نتیجے سے جڑی ہے۔ بالکل۔ تو یہ راز صرف پال تک نہیں رہتا، اس میں اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جلد ہی دو اور لوگ اس راز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بیسٹ، جو گھر کا باغبان ہے، اور دوسرا وہی انکل آسکر جو پہلے مذاق اڑا رہے تھے۔ بیسٹ کا کیا کردار ہے اس میں؟ بیسٹ ایک دلچسپ کردار ہے۔ وہ جنگ میں زخمی ہوا تھا، پہلے انکل آسکر کا بیٹمین یعنی ذاتی خدمتگار رہ چکا ہے، اور اسے گھوڑ دوڑ کا بہت شوق ہے۔ وہ پال کے ساتھ ریسنگ پر باتیں کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے پال اپنی پیشین گوئیوں پر شرط لگانا شروع کرتا ہے۔ اور بیسٹ کا پال پر یقین ہے؟ بہت زیادہ۔ وہ پال کی اس صلاحیت کو تقریباً مذہبی عقیدت سے دیکھتا ہے، جیسے پال کوئی خاص بچہ ہو۔ اور انکل آسکر، انہیں کیسے یقین آتا ہے؟ انکل آسکر پہلے تو حیران ہوتے ہیں، پھر انہیں یہ سب بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ وہ پال سے مذاق میں لنکن ریس کے لیے ٹپ مانگتے ہیں۔ پال ہچکچاہٹ کے بعد اسے ڈیفوڈل کا نام بتاتا ہے۔ اور ڈیفوڈل وہ جیت جاتا ہے؟ جی ہاں، انکل آسکر کو شک تھا کیونکہ ڈیفوڈل کوئی مشہور گھوڑا نہیں تھا۔ انہوں نے پھر بھی پال کے کہنے پر 5 پاؤنڈ لگائے۔ جب ڈیفوڈل جیتا تو انکل آسکر حیران رہ گئے۔ تب انہیں یقین آیا ہوگا۔ جب پال نے بتایا کہ اس نے خود 300 پاؤنڈ لگائے تھے اور اب اس کے پاس 1500 پاؤنڈ ہے، تو وہ 1500 پاؤنڈ نقد دیکھ کر انکل آسکر کا شک یقین میں بدل گیا۔ اور یہیں پر وہ شراکت داری قائم ہوتی ہے، پال، بیسٹ اور انکل آسکر کی۔ جی، پال انکل آسکر کو بیسٹ کے ساتھ شراکت کی پیشکش کرتا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ کہ یہ راز ان تینوں کے درمیان رہے گا، خاص طور پر ماں سے چھپایا جائے۔ ماں سے کیوں چھپانا تھا؟ پال کی منطق یہ تھی کہ وہ اور بیسٹ تو خوش قسمت ہیں ہی، اور چونکہ انکل آسکر کے دیے 10 شلنگ سے اس نے جیتنا شروع کیا تھا، تو انکل آسکر بھی خوش قسمت ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ماں کو پتہ چلے کہ میں خوش قسمت ہوں، وہ مجھے روک دے گی۔ اوہ،
تو وہ ماں کی خوشی تو چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ ماں اس کی قسمت کے اس طریقے کو قبول نہیں کرے گی۔ بالکل، اسی لیے وہ یہ سب خفیہ رکھتا ہے، اور پھر وہ ایک بڑی جیت حاصل کرتا ہے۔ لیولی اسپارک نامی گھوڑے پر 10,000 پاؤنڈ جیتتا ہے۔ 10,000 پاؤنڈ! یہ تو بہت بڑی رقم تھی۔ جی، اور یہاں وہ پھر واضح کرتا ہے کہ وہ یہ سب اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے، تاکہ گھر کی وہ منحوس سرگوشیاں بند ہو جائیں۔ تو اسی مقصد کے لیے وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ 5,000 پاؤنڈ ماں کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جی، انکل آسکر کے مشورے پر وہ یہ رقم گمنام طور پر ماں تک پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کا وکیل یہ رقم ماں کو 5 سال تک ہر سالگرہ پر 1,000 پاؤنڈ کے تحفے کے طور پر دے گا۔ یہ تو ایک سمجھداری کا منصوبہ لگتا ہے، تاکہ اچانک بہت سارا پیسہ نہ آ جائے۔ ہاں، منصوبہ تو محتاط تھا، لیکن ہیسٹر کا کردار وہ یہاں پھر سامنے آتا ہے۔ وہ اس منصوبے کو نہیں چلنے دیتی ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ماں جس پر قرضوں کا بوجھ تھا اور جس کی خواہشات بہت زیادہ تھیں، وہ وکیل سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے پوری 5,000 پاؤنڈ کی رقم فوراً چاہیے، اسے سالانہ قسطوں کا انتظار نہیں کرنا۔ اوہ، اور پال؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو بچہ ہے۔ انکل آسکر پال سے پوچھتا ہے۔ پال تھوڑا ہچکچاتا ہے، لیکن پھر اجازت دے دیتا ہے۔ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے لینے دو، ہم اور کما لیں گے۔ اس کا اعتماد اب بھی بہت زیادہ ہے۔ جی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آنے والی بڑی ریسوں جیسے گرینڈ نیشنل یا ڈربی کے لیے ضرور جان لے گا۔ لیکن اس تحفے کا، اس 5,000 پاؤنڈ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا گھر کی وہ سرگوشیاں بند ہوتی ہیں؟ نتیجہ بالکل الٹا نکلتا ہے، بہت ہی خوفناک۔ کیا مطلب؟ گھر میں نئی چیزیں آتی ہیں، فرنیچر، پال کے لیے ٹیوٹر، مہنگے پھول، عیش و عشرت بڑھ جاتی ہے، لیکن گھر میں پیسوں کی کمی کی وہ سرگوشیاں، وہ خاموش ہونے کے بجائے پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی ہیں۔ کیا؟ جی، اور پیسہ چاہیے، اوہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ پیسہ چاہیے، پہلے سے کہیں زیادہ۔ یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ پال نے تو یہ سب روکنے کے لیے کیا تھا۔ بالکل۔ وہ شدید خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، الٹا مسئلہ اور بڑھ گیا۔ اس کا تحفہ محبت اور سکون لانے کے بجائے لالچ کی آگ کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ مسئلہ صرف پیسے کی کمی کا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری جذباتی خالی پن کا تھا۔ جی، جسے پیسہ نہیں بھر سکتا تھا۔ تو اس ناکامی کے بعد پال کی حالت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے، اس کا جنون اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ وہ اگلی 2 بڑی ریسوں گرینڈ نیشنل اور لنکن میں ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں یقینی نہیں تھا، اسے پتہ نہیں چلا۔ تو ہر ہار اس پر دباؤ بڑھا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ کہ وہ اگلی بڑی ریس ڈربی کے فاتح کو ضرور جانے۔ وہ وحشی سا نظر آنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں عجیب ہو جاتی ہیں، جیسے اندر کوئی طوفان چل رہا ہو۔ وہ بار بار کہتا ہے، مجھے ڈربی کے لیے جاننا ہے، مجھے ڈربی کے لیے جاننا ہے۔ جی، اس کی ماں بھی اب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تناؤ میں ہے، سراپا اعصاب بن گیا ہے۔ وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے سمندر کنارے چلا جائے، ریسنگ سے دور۔ ہاں، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ریسنگ کا یہ جنون اچھا نہیں، اس کے اپنے خاندان میں جوئے کی تاریخ نقصان دے رہی ہے۔ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ وہ ماں کے طور پر کوئی حقیقی فکر دکھاتی ہے۔ وہ اسے دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر اس نے خود کو قابو میں نہ رکھا تو وہ بیسٹ کو نوکری سے نکال دے گی۔ جی، لیکن پال کسی صورت ڈربی ریس کے بعد تک جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا سارا دھیان، سارا فوکس ڈربی پر ہے، اور اس کا ایک گہرا راز ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا، اس کا لکڑی کا گھوڑا، جسے وہ اب نرسری سے اپنے بیڈ روم میں لے آیا ہے۔ اوہ، تو وہ اب بھی اس پر سواری کرتا ہے؟ بالکل، وہ بظاہر ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ریسنگ کے بارے میں زیادہ نہیں سوچے گا، لیکن اندر ہی اندر اس کا جنون اور شدید ہو گیا ہے۔ اور پھر کہانی اپنے المناک انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ حصہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ بہت زیادہ۔ ڈربی ریس سے 2 رات پہلے پال کی ماں شہر میں ایک پارٹی میں ہے۔ اچانک اسے اپنے بیٹے کے لیے شدید پریشانی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہو کر پارٹی سے گھر فون کرتی ہیں۔ لیکن نرسری کی گورنس کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ جی، مس ولموٹ کہتی ہیں پال بالکل ٹھیک ٹھاک سو گیا ہے۔ ماں ہچکچاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اسے جگانے کی ضرورت نہیں، وہ جلد گھر آ جائیں گی۔ شاید وہ اپنی پریشانی کو جھٹلانا چاہتی ہے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچتی ہے
رات کا وقت ہے، سب خاموش ہے، لیکن اس کے دل میں وہی عجیب بے چینی ہے۔ وہ چپکے سے پال کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ دروازے کے باہر اسے ایک عجیب، بھاری لیکن دبی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ کہانی اسے کہتی ہے، ایک بے آواز شور، پھر بھی تیز اور طاقتور۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، کمرہ اندھیرا ہے، لیکن کھڑکی کی روشنی میں اسے کوئی چیز تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ وہ لائٹ جلاتی ہے، اور منظر، وہ واقعی ہولناک ہے۔ وہ پال کو دیکھتی ہے؟ ہاں، اپنے بیٹے کو سبز پجامے میں جنونی انداز میں اپنے لکڑی کے جھولنے والے گھوڑے پر سوار۔ وہ پوری طاقت سے گھوڑے کو جھلا رہا ہے، اس کی آنکھیں وحشت زدہ ہیں، وہ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ اور پھر وہ چیختا ہے، یہ مالابار ہے۔ جی، پوری قوت سے، یہ مالابار ہے، یہ مالابار ہے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ماں پر پڑتی ہیں، ان میں ایک عجیب غیر انسانی چمک ہوتی ہے، اور پھر وہ گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ منظر تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے شدید دماغی بخار ہو جاتا ہے، وہ کئی دن بے ہوش رہتا ہے۔ اور بے ہوشی میں وہ مالابار کا نام لیتا رہتا ہے۔ جی، مسلسل مالابار، مالابار۔ اور انکل آسکر اور بیسٹ، وہ اس پیشن گوئی کا کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے پال کا حتمی سچ مانتے ہیں۔ وہ مالابار نامی گھوڑے پر بھاری شرطیں لگاتے ہیں۔ اور مالابار جیت جاتا ہے؟ جی، مالابار واقعی ڈربی ریس جیت جاتا ہے۔ تو پال کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، لیکن کس قیمت پر؟ یہی تو المیہ ہے۔ بیماری کے تیسرے دن، جب پال کی حالت بہت نازک ہوتی ہے، بیسٹ اسے ملنے آتا ہے۔ وہ مرتے ہوئے پال کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، ماسٹر پال، مالابار جیت گیا ہے۔ آپ نے 70,000 پاؤنڈ سے زیادہ کمائے ہیں، آپ کے پاس اب 80,000 سے زیادہ ہیں۔ کیا پال یہ سن پاتا ہے؟ ایک مختصر لمحے کے لیے وہ ہوش میں آتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا میں خوش قسمت ہوں ماں؟ 80,000 پاؤنڈ سے زیادہ؟ میں جانتا تھا، ہے نا؟ او خدایا! اور پھر وہ تقریباً التجا کرتا ہے، ماں، کیا میں نے کبھی آپ کو بتایا میں خوش قسمت ہوں؟ جیسے مرنے سے پہلے وہ ماں سے تصدیق چاہتا ہو۔ اور ماں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تم نے کبھی نہیں بتایا۔ ماں بے حسی سے جواب دیتی ہے۔ اور اسی رات پال مر جاتا ہے۔ جی، اس نے اپنی جان دے کر وہ قسمت حاصل کی جو اس کی ماں چاہتی تھی، لیکن شاید ماں کو اس کی اصل قیمت کا اندازہ ہی نہیں۔ کہانی کا اختتام انکل آسکر کے الفاظ پر ہوتا ہے، وہ بہت تلخ ہیں۔ بہت تلخ، اور شاید کہانی کا سب سے بڑا سچ۔ وہ پال کی موت کے بعد ہیسٹر سے کہتا ہے، میرے خدا ہیسٹر، تم اسی 1000 پاؤنڈ سے زیادہ امیر ہو گئی ہو اور ایک بیچارہ بیٹا کھو دیا ہے، لیکن بیچارہ بچہ، وہ ایسی زندگی سے چلا گیا تو بہتر ہے جہاں اسے جیتنے والے کا پتہ لگانے کے لیے اپنے جھولنے والے گھوڑے پر سوار ہونا پڑتا تھا۔ یہ الفاظ پورے معاشرے پر ایک تنقید ہیں، شدید تنقید۔ یہ کہانی واقعی بہت گہری اور پریشان کن ہے۔ ڈی ایچ لارنس نے دی راکنگ ہارس ونر کے ذریعے لالچ، جذباتی خالی پن اور غلط جگہ پر لگی ہوئی محبت کے خطرات، ان سب کے بارے میں ایک ایسا پیغام دیا ہے جو آج بھی اتنا ہی سچا لگتا ہے۔ یقیناً یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ دولت، پیسہ، چاہے کتنا بھی ہو، وہ حقیقی انسانی تعلق، پیار اور اندرونی سکون کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ معاشرے کا یہ جو دولت کا جنون ہے، یہ کیسے معصوم دلوں کو بھی بگاڑ سکتا ہے، انہیں تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ قسمت آخر ہے کیا؟ کیا یہ کوئی باہر کی طاقت ہے جسے پال نے حاصل کر لیا تھا، یا یہ اس کی اپنی شدید خواہش، اس کا نفسیاتی دباؤ، اس کے جنون کا نتیجہ تھا؟ بالکل۔ کیا پال کی قسمت واقعی کوئی مافوق الفطرت تحفہ تھی، یا یہ اس کی اپنی شدید نفسیاتی اذیت، اپنی ماں کی محبت پانے کی ایک بیمار بے چین خواہش، اور شاید یہ اس معاشرے کی بیمار اقدار کا ہی ایک عکس تھی جس میں وہ جی رہا تھا؟ شاید یہ کوئی تحفہ نہیں بلکہ ایک علامت تھی، اس تباہی کی جو اس معاشرے کی بنیادوں میں تھی۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں واقعی غور و فکر پر مجبور کرتی ہے۔ کہانی نامہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اور کہانی کا تجزیہ پسند آیا تو برائے کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ تک مزید ایسی کلاسیکی کہانیاں اور ادبی جواہرات پہنچا سکیں۔